یا الہی ہر جگہ تیری عطا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت الحمدللہ ماشاءاللہ میدان عرفات میں آ چکے ہیں، اور تقریباً تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان عرفات کون سا مقام ہے۔ مقام ہے خوبصورت، جہاں پہ قیامت کے بعد جب قبروں سے انسان نکلیں گے تو یہاں پر تمام دنیا کے مسلمان یہاں پر ہی اکٹھے ہوں گے، اور یہ اس کا میدان ہے، اور یہ مسجد نمرہ ہے ناظرین، جو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نمرہ، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکہ مدینہ چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی خوبصورت ویڈیوز زیارات بنا کر مختلف مقامات کی ہم اس چینل پر شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کی خوبصورت مقامات کی زیارات آپ تک بآسانی ہم پہنچا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ میں ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی پاک سرزمین پر جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی، تاکہ مختلف مقامات کی زیارات کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تکلیف کو یا الہی بھول دنیا کی واحد مسجد ہے جو کہ سال میں صرف ایک مرتبہ کھولی جاتی ہے حج کے دوران۔ یہاں پہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہی حاجی تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ اس مسجد کے اندر آدمی لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ پہاڑ ہیں جی میدان عرفات کے بالکل سامنے، خوبصورت بہت بیوٹیفل سین ہے یہاں پر۔ اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو، یہ میدان عرفات کے حدود ہوتا ہے۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو حاجی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان عرفات میں حج کے دوران حدود عرفات کے اندر بیٹھیں۔ اگر حدود عرفات سے وہ باہر نکل گئے تو ان کا حج کا رکن پورا نہیں ہو پاتا میدان عرفات والا۔ تو یہ دیکھیں نا، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے عرفات سٹارٹ ہیئر، یعنی کہ ادھر سے عرفات شروع ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے دوستو، یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حاجی، یہ آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو بورڈ پڑھاتا ہوں۔ یہ مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں جب حاجی میدان عرفات میں حج والے دن حج پڑھ کر یہاں سے مغرب کی نماز سے پہلے نکلتے ہیں، تو یہ دیکھیں جی مشعر مزدلفہ، یہ تیر کا نشان ہے کہ یہاں حاجی پیدل پھر سفر شروع کر دیتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ مغرب کے نماز سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی وہ مزدلفہ کے اندر ادا کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک رات پھر رہتے ہیں، اور عشاء اور مغرب اکٹھی ادھر پڑھتے ہیں، اور وہاں سے پڑھ کر پھر آگے مینا میں روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے نیکسٹ ڈے۔ تو دوستو، یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، ان درختوں کی بھی بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل ضیاء الحق نے لگوائے تھے یہ سعودی عرب میں میدان عرفات میں، کیونکہ یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا، تو حاجی لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھیں یہاں پر، اور مشکلات کی وجہ سے یہاں پہ دھوپ ہوتی تھی، اور دھوپ کے اوپر لاکھوں حاجی بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں ہی یہ درخت لگوائے تھے، چھوٹے چھوٹے، بڑے مشکل سے، کیونکہ یہاں پر پتھریلی زمین ہے، بہت آسانی سے نہیں درخت بڑے ہو پاتے۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ حکومت نے ان کو بڑی محنت سے ان کو پانی اور ان کی پرورش کی، اور الحمدللہ آج یہ درخت جوان ہو گئے ہیں۔ یہاں پر لاکھوں حاجیوں کی جو ہے کہ اس کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، یہ یہاں پر مکمل ساری یہ حاجیوں کے یہ کیمپس ہیں۔ اب تو الحمدللہ یہاں پر مکمل خوبصورت، یہ دیکھیں اس ٹائم دوستو لائٹس آن ہو چکی ہیں، کیونکہ مغرب کا ٹائم تقریباً ہونے والا ہے، اور آج ہم آپ کو یہ خوبصورت مقام دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے، بہت خوبصورت۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ پورا، یہ جو آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، یہ درمیان میں جو رستہ جا رہا ہے دوستو، یہ رستہ پورا مزدلفہ کی طرف جاتا ہے۔ جب حاجی حج کرنے کے بعد نکلتے ہیں تو یہ رستہ مکمل پیدل، یہاں پہ کوئی گاڑی انٹر نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ آگے سے دیکھیں،
ये लॉक है, कोई गाड़ी सिर्फ आदमी जो है ना वो अंदर से आ सकते हैं और यहाँ पैदल फिर मुज़ल्फ़ा की तरफ रवाना होते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद होती है। अगर गाड़ियाँ आ जाएं तो फिर कोई भी लोग चल नहीं सकता। गाड़ियों की पहले गर्मी होती है, फिर गाड़ियों की जो कि उनके धुएं और उनसे बीमारियां फैलती हैं, फिर उनमें से जो गर्माइश निकलती है इंजन की, वहाँ पे फिर और ज़्यादा गर्मी से मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात पर ये मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे फिर हाजी यहाँ से मुज़ल्फ़ा पैदल रवाना होते हैं और फिर वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर ही खुले आसमान के नीचे वहाँ पे वो रात गुजारते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुज़ल्फ़ा का पूरा ग्राउंड भी दिखाऊंगा, जहाँ पे हाजी हज जो मगरिब से पहले यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर जहाँ वो रात गुजारते हैं, मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ इसको शेयर किया करें ताकि आगे जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचे, सवाब का ज़रिया बने। खूबसूरत मकामात हैं मैदान अरफात के, और उसके अलावा हमारे इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं, क्योंकि हम बहुत खूबसूरत मक्का और मदीना मुनव्वरा की आपको वीडियोस इस तरह बना कर इंशाल्लाह दिखाएंगे। दोस्तों इजाज़त दीजिए, मक्का मदीना चैनल, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों ये मैदान अरफात की वीडियो और ये दरख्त आप देख सकते हैं, और उसके अलावा ये वाशरूम हैं जो कि हाजियों के लिए, ये जगह जगह पर तकरीबन वो देखें आगे सामने से दरख्तों के अंदर से नज़र आ रहा है, तकरीबन हर 100 मीटर पर 200 मीटर पर ये ऐसे वाशरूम बनाए गए हैं। एक तरफ से ये देखें, एक इस साइड पे ख़वातीन के वाशरूम है और दूसरी साइड जो इसकी अपोजिट है वो मर्दों के लिए है, मर्दों के लिए वाशरूम। इसी तरीके से पूरे मैदान अरफात में और मैदान अरफात से लेकर मुज़ल्फ़ा मिना तक रास्तों तक वाशरूम है। ये देखें दोस्तों, इनके ये टूटियाँ उतार ली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ना मैदान अरफात से भी चोरियाँ करके ले ही जाते हैं यहाँ के जो मकामी लोग होते हैं। तो ये हज के दौरान ही लगा देते हैं फिर दोबारा ये यहाँ की जो इंतज़ामिया है। तो दोस्तों ये पूरा मैदान अरफात ये देखो मुकम्मल दरख्तों से घरा पड़ा है, और माशाल्लाह अब तो काफ़ी बड़े दरख्त हैं और हाजी छाई के नीचे आराम सुकून से बैठ सकते हैं। आज से 8-10 साल पहले, अगर आप 10 साल तकरीबन पहले आप अगर यहाँ पे होते, हज के लिए कोई आते, तो बड़े तकलीफ़ें मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई दरख्त नहीं होता था और मुकम्मल मैदान अरफात में धूप ही धूप होती थी, शदीद तपती गर्मी में। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मक्का मुकर्रमा शरीफ की